السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک کنٹینیو چل رہا ہے وہ ہے ایلیزا اسکیپز ود ہر چائلڈ۔ ایلیزا جب اپنے اس بچے کو بگا کے لے کے جا رہی تھی۔ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا جب وہ کہاں پہنچ گئے، یعنی دریائے اوہیو کے پاس جب وہ پہنچے، یعنی ولیج ٹی کے پاس پہنچے، تب تک ہم نے پڑھا تھا۔ آئیے اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے ایلیزا۔ It was now early spring and the river was swollen and turbulent. Great cakes of floating ice were swinging heavily to and fro in the turbid waters. یہ جو وقت تھا، موسم کیا تھا؟ بہار کا موسم تھا، سپرنگ کا ٹائم تھا۔ لیکن اگر ہم مارچ میں دیکھیں گے، دریاؤں میں نئی جان آتی ہے، دریاؤں میں پانی زیادہ آتا ہے۔ اس وقت دریا جو تھے وہ پانی سے بھرے ہوئے تھے، یعنی گریٹ کیکس آف فلوٹنگ آئس ویر سوئنگنگ ہیویلی ٹو اینڈ فرو ان دا ٹربڈ واٹرس۔ بڑے بڑے برف کے یعنی ٹکڑے تیر رہے تھے آگے پیچھے ان واٹرس میں، یعنی ٹربڈ واٹرس، مڈی واٹرس۔ ٹربڈ مینز مڈی واٹرس، یعنی جو کہ صاف پانی نہیں ہوتا ہے، جس میں مٹی یعنی ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں ٹربڈ واٹرس۔ Eliza stood for a moment thinking about this unfavorable aspect of things. What would prevent the usual ferry boat from running, and then turned into a small public house on the bank to make a few inquiries. ایلیزا نے کیا کیا؟ اس نے تھوڑی دیر وہاں پر کیا کیا، تھوڑا انتظار کیا، سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، یہ سب چیزیں تو میرے سامنے ہیں، لیکن کون سا چیز بچا پائے گا؟ وچ وڈ پریونٹ دا یوزول فیری بوٹ، کون چیز یعنی اس بوٹ کو بچائے گا چلنے سے؟ یعنی فیری بوٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک شکارہ جو لوگوں کو دریا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتی ہے، جیسے کہ بوٹس آپ سبھی کو پتہ ہے، یا ان کو ہم کہتے ہیں جو کہ گڈس دریا میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ اب اینڈ دین ٹرنڈ انٹو اے اسمال پبلک ہاؤس آن دا بینک۔ اب وہی کشتی کس چیز میں تبدیل ہوئی تھی؟ پبلک ہاؤس میں، یعنی جہاں پر غذا وغیرہ ایز ہوٹل بن چکی تھی دریا کے کنارے۔ دا ہوسٹس ہو آر بزی ان گیٹنگ دا ایوننگ میئر ریڈی stopped with a fork in her hand as Eliza's sweet and sorrowful voice arrested her. لیکن جو ہوسٹیز تھے جو کہ کھانا کھا رہے تھے، کہاں پہ کھا رہے تھے؟ اسی پبلک ہاؤس میں، یعنی اسی کشتی میں۔ ان میں سے جو ہوسٹیز تھے یعنی وہ تو بزی تھے کھانا کھانے میں، ایوننگ میل میں۔ ان کے جو فوکس ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ جس کی مدد سے وہ کھانا کھاتے ہیں، ایک چمچے جیسے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں اٹک گئے جب ایلیزا کی درد بھری آواز ان کو سنائی دی۔ What is it? she said. Isn't there any ferry or boat that takes people over to be? Now she said. ہاں کوئی ہے، کوئی ایسی بوٹ ہے، کوئی ایسی کشتی ہے جو کہ لوگوں کو اس جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے۔ No indeed, said the woman. The boat said, stop running. عورت نے بولا، کیا بولا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن یعنی یہ جو کشتیاں ہیں انہوں نے اب چلنا بند کیا تھا۔ Eliza's look of dismay and disappointment struck the woman and she said inquiringly, anybody sick? You seem very anxious. لیکن اب جو یہ عورت سن رہی تھی اس نے بولا، یعنی اس نے جب سنی تھی یہ آواز، ایلیزا کی آواز جب اس نے سنی تھی، اس نے بولا کہ کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار لگ رہا ہے، کیا خیریت تو ہے، سب ٹھیک تو ہے؟
اب مجھے لگ رہا کہ آپ زیادہ پریشان ہو. I have got a child that is very ill, said Eliza. میرے پاس ایک بچہ ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہے. کس نے بولا؟ ایلیزا نے. I never heard of it till last night and I have walked quite a bit today in the hope of getting into the ferry. مجھے پتہ نہیں تھی. ہاں مجھے پتہ نہیں تھی یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہ بوٹس نہیں چل رہی ہیں. اب کیا ہے، میں کافی دور سے آئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ یعنی میں اس کو دوسری جگہ لے کے جاؤں گی. Well now, that is unlucky, said the woman, whose motherly sympathies were much aroused. I am really concerned for you. لیکن اس کی ممتا نے بھی یہ آواز دے دی، چلو آپ کی ہمدردی تو بہت اچھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکوں گی، پھر بھی میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں. ویل ٹیک ہم انٹو دس روم. چلو کوئی بات نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا کریں گے. چلو اب آپ اس بچے کو اس کمرے کے اندر لے جاؤ. سیڈ دا وومن اوپننگ اے اسمال بیڈ روم. یعنی اس نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا، وہاں پر ایک بیڈ روم تھا، وہیں پر اسے لے لیا. وائر اسٹوڈ اے کمفرٹیبل بیڈ. وہاں پر ایک بیڈ تھا، ایک چارپائی تھی. ایلیزا لیڈ دا ویری بوائے اپان اٹ. ایلیزا نے اس بچے کو اسی چارپائی کے اوپر رکھ دیا. اینڈ ہیلڈ ہز ہینڈز ان ہرز ٹل ہی واز فاسٹ اسلیپ. پھر کیا ہوا، اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھما دیے جب تک یعنی اس کو نیند پڑ گئی. فار ہر دیئر واز نو ریسٹ. لیکن ایلیزا کے لیے وہاں پر بھی کوئی سکون نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی میں اس بچے کو بچانا چاہتی ہوں. ایز اے فائر ان ہر فونز the thought of the pursuer urged her on and gazed with longing eyes on the sullen waters that lay between her and liberty. لیکن اس کی آنکھوں میں کیا جلن ہو رہی تھی، یعنی اس کی ہڈیاں جو تھی وہ کافی زیادہ پریشان تھی. یعنی ایک آگ جل رہی تھی اس کی ہڈیوں کے اندر. وہ بار بار اس پانی کی اور دیکھ رہی تھی، اس دریا کی اور دیکھ رہی تھی. ہاں کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ وہاں پر پھنسی ہوئی تھی. کیونکہ یہی وہ پانی تھا، یہی وہ دریا تھا جو کہ ایلیزا کو یعنی اور اس کے بچے کو رہائی دے سکتا تھا. یعنی پانی کے اس پار ان کی آزادی تھی، اگر وہ اس پار رہ سکے تو وہ ان کے لیے ایک مصیبت تھی. About 3/4 of an hour after Eliza had laid her child to sleep in the village public house. یعنی ایک گھنٹے، یعنی اگر ہم ایک گھنٹے کو 4 حصوں میں تبدیل کریں گے تو 3 حصوں میں کیا کیا تھا؟ 3 حصوں، ایک گھنٹے کی یعنی 1/3 حصے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ یعنی بچے نے آرام کیا تھا پبلک ہاؤس میں. The pursuers came riding into the small place. یعنی اگر ہم دیکھیں گے کم از کم 75 منٹ کی نیند تو اس نے کی. یہ لوگ تھے وہ وہاں پر آ چکے تھے، پتہ نہیں تھی وہ کون لوگ تھے. ایلیزا واز اسٹینڈنگ بائی دا ونڈو. لیکن ایلیزا کو شک ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی. لوکنگ آؤٹ ان اندر ڈائریکشن. دوسری طرف وہ دیکھ رہی تھی. وین ہیلیز کوئک آئی کاٹ اے گلیمپس آف ہر. لیکن ہیلی نے یعنی کیا کیا تھا؟ ہیلی کی آنکھ نے اس کو دیکھ لیا. یعنی ہیلی نے ایلیزا کو دیکھ لیا. ہز مین سیم اینڈ اینڈی وائر 2 yards behind. یعنی اس کے آدمی یعنی ہیلی کے آدمی سیم اور اینڈی وہ بھی 2 گز کی دوری پہ وہاں پر تھے. وہ بھی 2 گز کی دوری پہ وہاں پہ تھے. اب کیا ہوا، یعنی ایلیزا اس پبلک ہاؤس میں تھی اپنے بچے کے ساتھ. وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی کچھ ڈسٹربنس ہے. لیکن جب اس نے دیکھ لیا وہاں پر کون تھا، وہاں پر تو ہیلی تھا، یعنی جو اس کا بچہ لینا چاہتا تھا. اور اس کے 2 آدمی سیم اور اینڈی وہ بھی 2 گز کی دوری پہ وہاں پر کھڑے تھے. وہ کیوں آئے تھے وہاں پہ؟ وہ بھی اسی بچے کو
लेने आए थे, क्योंकि जब एलाइजा अपनी घर से गायब हो चुकी थी वो भी इसी खोज में पड़े थे कि आखिर ये चली तो चली कहाँ। इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच गए, एलाइजा को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गए। उनका मकसद यही था, हम उसका बच्चा उससे चुरा के ले जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने समझ लिया होगा, जान लिया होगा। तो अब होमवर्क की बात है। होमवर्क सेम है। आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, आज का हिस्सा जो हमने पढ़ा, इसमें भी आप यही टफ वर्ड्स निकालोगे, उनकी मीनिंग लिखोगे उर्दू में, और उसके साथ खुद उनको अपने अंदाज के साथ आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। जो बच्चा होमवर्क सेंड नहीं करेगा, याद रखिएगा, उसको एज एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने समझ लिया होगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।